الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سنے کون قصہ درد دل، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، شیخ الحدیث، عاشق رسول، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 19 نومبر 2020 کو لاہور میں وصال ہو گیا تھا، آج مینار پاکستان کے عظیم گراؤنڈ میں ایک عظیم اجتماع میں ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی۔ آپ 1966 کو اٹک کے ایک گاؤں ڈوگچیڑ نزد نکا توت میں پیدا ہوئے تھے۔ پرائمری کا امتحان پاس کرنے کے بعد قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آپ نے جیلم کے ایک معروف دینی ادارے میں داخلہ لیا۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد آپ لاہور تشریف لے گئے اور جامعہ نظامیہ میں درس نظامی کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ درس نظامی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے لاہور کو اپنا مسکن بنا لیا۔ لاہوری میں ایک دینی مدرسہ قائم کر لیا اور مدرسہ کے ساتھ ساتھ لاہور ہی میں خطابت شروع کر دی۔ آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی سے لبریز تھے۔ عشق مصطفیٰ کے نغمے کچھ اس انداز سے گایا کرتے تھے کہ آپ کے طلباء اور لاہور کی عوام کا ایک بہت بڑا حلقہ آپ سے منسلک ہو گیا۔ جہاں کہیں آپ خطاب فرماتے، آپ کے خطاب کو سننے کے لیے عشق مصطفیٰ کے پروانے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان تحصیل کو اس کی گستاخی کی بنا پر واصل جہنم کیا تو ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کی تحریک کے لیے آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ لاہور سے راولپنڈی اور اسلام آباد تشریف لایا کرتے اور یہاں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کی تحریک کا حصہ بنتے رہے۔ 2017 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت نے ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کرنا چاہی، ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرنا چاہی، تو آپ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کر سامنے ابھرے۔ آپ نے احتجاجی دھرنا دیا اور آپ کے ایک مضبوط احتجاجی دھرنے کی وجہ سے حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو آپ کی سیاسی اور دینی تحریک لبیک پاکستان نے 22 لاکھ ووٹ حاصل کر کے پاکستان کی 5ویں بڑی سیاسی تحریک اور سیاسی جماعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 2018 میں آپ کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا گیا اور آپ 6 ماہ تک جیل میں رہے اور آپ نے اف تک نہ کہی، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو میرے ہاتھوں کو لگائی گئی ہتھکڑی ہے یہ میرے لیے زینت ہے، اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی پاداش میں یہ مجھے پہنائی گئی ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کی وجہ سے یہ ہتھکڑی پہنائی گئی ہے تو یہ ایک ہتھکڑی نہیں، کئی ہتھکڑیاں بھی پہنائی جائیں تو مجھے قبول ہیں، اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے مجھے پہنائی جا رہی ہیں۔ اور
نومبر 2020 میں فرانس کی حکومت کے خلاف آپ نے 15 نومبر 2020 کو اسلام آباد کے اندر دوسرا احتجاجی دھرنا دیا، اور فرانس کی حکومت کی جو گستاخی تھی اس کے خلاف آپ ایک مضبوط احتجاجی دھرنا لے کر آئے، اور آپ نے حکومت وقت کو مجبور کیا کہ فرانس کی حکومت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرے، وہاں سے اپنا سفیر واپس بلائے، اور یہاں ان کا جو سفیر ہے اس کو واپس بھیجے، ان کی ایمبیسی کو ختم کرے۔ اگرچہ آپ علیل تھے، علالت کے باعث آپ پھر بھی حاضر ہوئے، اور یہاں آپ نے خطاب فرمایا، اور اس حال میں کہ آپ علیل تھے، اور یہاں کے جو آپ کے ساتھ شرکا تھے ان سب نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت علیل ہے، اور علالت کے باوجود آپ نے خطاب فرمایا اور قیادت کی، اور یہاں پر ثابت کیا کہ میں اس لیے یہاں اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دوسری دفعہ لے کے آیا ہوں کہ ناموس رسالت کے لیے میں ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤں گا، اور میں کسی بھی خطرے کو خاطر میں نہیں لاؤں گا، اور اس لیے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سچا عشق ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے کہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کچھ نہ کر سکے تو پھر ہمیں اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی نہیں رہنی چاہیے، جیسا کہ حضرت امام مالک کا فتویٰ تھا۔ تو آج آپ کی نماز جنازہ کے اندر کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اجتماع تھا، بعض نے اس کو 60-70 لاکھ بتایا، بعض نے اس سے بھی زیادہ اس کی تعداد بتائی، اور اتنا بڑا اجتماع ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر تھا، جدھر بھی نظر دوڑائی جائے وہاں پر ایک انسان کا سر نظر آتا تھا، اور اس قدر عظیم اجتماع، اور وہ اس بات کا بیان ثبوت تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے زندگی میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، آج وہ محبت منظور ہو چکی ہے، اور جس طرح رب نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو، جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو یقیناً خادم رضوی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، اور آج کے ایک بہت بڑے مجمع نے، بہت بڑے اجتماع نے، آج کے ایک بہت بڑے جلوس نے، اور ایک بہت بڑے اجتماع نے یہ ثابت کر دیا کہ صحیح معنوں میں علامہ خادم رضوی عاشق رسول تھے، اور عاشق رسول ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔